کچھ عمل انجام دینے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ کے لیے علم اور عقل دونوں کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے علم کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور کسی خالص عقلی دقت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی یہ نہیں ہے کہ عقل جدا ہوتی ہے، وہ ہر وقت ساتھ ہی ہوتی ہے. وہ احساساتی چیز ہے. مثال کے طور پہ اگر گرمی لگ رہی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ چھاؤں میں جائیں. اگر سردی لگ رہی ہو تو کیا چاہیے؟ حرارت چاہیے. اب اس کے لیے عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی کتاب دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. جب گرمی ہو تو سردی کی طرف میلان رکھا جائے اور جب شدید سردی ہو تو حرارت کا بندوبست کیا جائے. اور جب کوئی قوم ذلت کا شکار ہو، رسوائی کا شکار ہو، مفلسی کا شکار ہو، پس رہی ہو اور دیگر اسباب کے ساتھ ساتھ ایک بڑا سبب تفرقہ ہو، آپس میں پھوٹ ہو، آپس کی لڑائیاں ہوں، آپس کے جھگڑے ہوں، تو علمی بات تو بات کی ہے، کوئی فلسفی بات کی بات ہے. حسی طور پر، احساساتی طور پر، یعنی جب کسی قوم کو تفریق کے سبب سے مارا جا رہا ہو، تفریق کے نتیجہ میں وہ مارے جا رہے ہوں، تو یہ علمی اور عقلی تقاضے سے پہلے احساساتی تقاضا ہے کہ اب چونکہ ہم ایک ایسے معاشرہ میں رہتے ہیں کہ جس میں خیر کے نام پہ شر کا کاروبار کیا جاتا ہے، دین کے نام پر بے دینی، تعلیم کے نام پہ جہالت، تحفظ کے نام پہ ظلم اور استحصال. لہٰذا اب اگر کوئی درست اشعار بھی بلند کرتا ہے، درست نعرہ بھی کوئی سامنے آتا ہے تو وہ بھی شک کی زد میں آ جاتا ہے. یہ بہت سادہ بات ہے کہ جب تک کوئی بھی قوم واحد نہیں ہوتی اس کا توحید کا دعویٰ ہی مشکوک ہو جاتا ہے. آج کے دور میں یا گزشتہ ادوار میں کوئی بھی وقت ایسا نہیں گزرا کہ جس وقت وحدت کی ضرورت نہ رہی ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وحدت وقت کا تقاضا ہے. وقت کا تقاضا وہ ہو یا نہ ہو البتہ ہوتا ہے، لیکن دین کا اولین تقاضا ہے اور امت کو توڑنا کسی بھی بہانے سے، کسی بھی ٹائٹل سے، یہ حرام ہے اور جرم ہے. لیکن اب چونکہ تشخص کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر، گروہوں یا پارٹیوں یا احزاب کی بنیاد پر ایک دوسرے کی تکفیر کی جاتی ہے اور جو مسائل بالکل حاشیہ والے مسائل ہیں انہیں مرکزیت دے دی گئی ہے اور کچھ جو مرکزی اور اساسی مسائل ہیں انہیں حاشیہ میں رکھ دیا گیا ہے. تو وہ لوگ کہ جو کسی نہ کسی حد تک وحدت کی بات کرتے ہیں اور یہ تمام طبقات میں موجود ہیں، خاص طور پر وہ لوگ حتیٰ وہ احساساتی ہی کیوں نہ ہوں، علمی نہ بھی ہوں اور کوئی بڑے فلسفی بھی نہ ہوں، کوئی بڑے آئیڈیالوجسٹ نہ بھی ہوں، تو عام آدمی بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ وحدت اس وقت کی پہلی ضرورت ہے. تو جہاں بھی کوئی ہے وہ وحدت کی بات کرے، جہاں بھی کوئی ہے وہ وحدت کی بات لکھے، بولے، پھیلائے اور عملی طور پہ اپنا رجحان، اپنی ذہنی تشکیلات جو ہیں خیالات کی، ان کو اس طرف لے جائے کہ جس کا نتیجہ وحدت ہو. کیونکہ جب وحدت کے ٹوٹنے کا عمل ایک بار شروع ہوتا ہے تو پھر اس کے یونٹس تک بات نہیں رہتی، پھر اس کے سب ٹائٹل بنتے ہیں، پھر سیمی ٹائٹل بنتے ہیں، پھر تفریق در تفریق در تفریق، تقسیم در تقسیم در تقسیم. اور وہ ہمارے دشمن کہ جو باہم ایک دوسرے سے مختلف ہیں بلکہ دشمن ہیں، لیکن امت مسلمہ کی دشمنی میں، قرآن کی دشمنی میں، اسلام کی دشمنی میں وہ ایک ہی پیج پر ہیں. جس طرف معاملات جا رہے ہیں ان معاملات سے مشکلات میں اضافہ ہوگا اور وحدت کی راہ میں اگر کوئی تانا ملتا ہے، کوئی اتہام آتا ہے، کوئی الزام، کوئی بہتان، اسے اگنور کرتے ہوئے جہاں بھی ہیں وحدت اسلامی کی بات کریں، حتیٰ وحدت انسانی کی بات کریں. کیونکہ آج کے دور کا انسان کبھی بھی اتنا مظلوم نہیں رہا اور کبھی بھی اتنا مقہور نہیں رہا اور کبھی بھی اتنا دھوکے میں نہیں رہا کہ جس قدر دھوکے و التباس میں آج وہ ہے. اور دنیا بھر کے انسان اس چیز کو شدت سے محسوس کر رہے ہیں کہ اقوام عالم کو آپس میں لڑایا گیا اور لڑایا جا رہا ہے، انہیں تقسیم کیا گیا اور یہ لوگ الگ الگ ہیں، لیکن استحصال کرنے والا طبقہ وہ ایک ہی ہے.